اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کے کیا جانے والا ایک ایسا عمل جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی انسان کی یاد میں تڑپتا ہے لیکن اس کا بس نہیں چل پاتا کہ وہ دوسرے انسان کو اپنی طرف واپس کھینچ کے لے آئے، اپنی طرف مائل کر لے، وہ آپ کے لیے تڑپے، تو آج کا عمل اسی مقصد کے لیے ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان تنہا کمرے پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اس عمل کو کرتا ہے جو کہ چند منٹس کا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب آپ سے کئی ہزار میل دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اثر اس پہ صاف نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی چینل پہ ایک عمل بتایا گیا تھا جس میں کسی انسان کی تصویر کو چوما جاتا تھا۔ وہ عمل اور آج کا بتایا جانے والا عمل ایک ہی کتاب سے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل سے بھی کئی لوگوں کو فائدہ ملا تھا، اور انشاءاللہ جو آج عمل بتایا جا رہا ہے اس سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ صرف ایک التماس کرنی ہے کہ ویڈیو مکمل آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، کاٹ کاٹ کے چھوڑ چھوڑ کے نہیں دیکھنی، لیکن جب آپ کاٹ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں سے ویڈیو، تو پھر وہ فائدہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو ہمیشہ مکمل دیکھیں، انشاءاللہ فضل اللہ کی ذات نے کرنا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں، فضل ضرور ہوتا ہے، کرم ضرور ہوتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے عمل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکائے۔ جو انسان مکمل دھیان لگا لیتا ہے عمل کی طرف، اپنا مکمل جو ہے وہ کنسنٹریٹ جو ہے وہ ایک چیز پہ مرکوز کر لیتا ہے، یعنی انسان کسی مرکز پہ ایک دھیان لگاتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، تو اس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، تو پھر جو عمل کا اثر نظر آتا ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عامل دیکھیے گا، کوئی بھی جو چلا جات کرتے ہیں، جو کوئی بھی آپ دیکھ لیں انسان جو عملیات میں یقین رکھتے ہیں، جو عملیات کو کرتی ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھ کے عمل کریں گے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ پھر ہی اصل فائدہ ملتا ہے، یہاں کوئی نہیں کے بات بتائے گا۔ ایک بہن نے اسی طرح جب یہ عمل ہمارے چینل پہ پہلے دیا گیا تھا تو بہن اس کے بعد ہم سے رابطہ کرتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہوتا ہے کہ فائدہ ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں ضرور بتائیں۔ تو بہن کہتی ہے کہ میں بے حد پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ سے رابطہ کیا تھا، آپ نے جو عمل دیا اس وقت میرا کوئی عمل اثر نہیں کر رہا تھا اور میں بے بس مایوس ہو چکی تھی۔ جس انسان سے محبت کی تھی وہ انسان اس صورتحال سے گزر رہا تھا کہ وہ مجھے پہچاننا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ اس وجہ سے زیادہ پریشان تھا۔ تو اس کے مطابق جو مجھے کہتا تھا کہ اس کے گھر والے میرے اور اس کے رشتے کی وجہ سے مجھے جائیداد سے آگ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کے بعد جب بھی میں اس سے رابطہ کرتی وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل، بہت دردناک تھا۔ میں اسے دن میں 1000 بار کال کرتی لیکن ایک بھی کال مل نہ پاتی کیونکہ اس نے میرا نمبر بلاک پہ لگا رکھا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنی ایک دوست کا نمبر سے اسے فون کیا، اس نے فون اٹھایا، میری آواز سنی اور دوبارہ موبائل کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں کسی انجان نمبر سے اسے کال کرتی، وہ فون اٹھاتا، میری آواز سنتا، میں اس کی منت کرتی کہ میرا نمبر بلاک نہ کرنا، لیکن وہ نمبر بلاک کر دیتا۔
میں اب اس اذیت سے مزید نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ میری ایک دوست نے مجھے مختلف عاملوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں ان کے دربار پہ، ان کے آستانے پہ گئی، لیکن مجھے ذرا برابر فائدہ نہ ملا۔ اسی دوران میری ایک کزن نے مجھے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ ایک بار ان سے ضرور رابطہ کرو۔ اس نے پہلے چند آپ کے عملیات کیے تھے اور اللہ کے فضل سے آج وہ جس انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی انسان کی بیوی تھی، تو اسے آپ کے عملیات پہ بے حد یقین تھا۔ میں نے آپ کا ایک بتایا گیا خاص عمل کیا۔ اس عمل کے کرنے سے یہ ہوا کہ تقریباً 2 دن کے درمیان سب سے پہلے اس لڑکے نے میرا نمبر ان بلاک کیا۔ اس کے بعد صورتحال بدلتی گئی۔ میں دیکھتی کہ وہ ہر وقت واٹس ایپ پہ آن لائن نظر آتا، اور ایک دن اس نے مجھے میسج کیا، معذرت کی، اور اس نے کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ تو جو بہن کو عمل بتایا گیا تھا اس کا مکمل طریقہ آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ کلک لکھا گیا ہوا ہے، کلک نہیں ہے، طلب ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ نے ٹھیک کر لینا ہے۔ قلب الخب بقرار شد، اس عمل کو 21 مرتبہ اپنے دانے ہاتھ کی لکیروں کی طرف دیکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ اپنے دھیان مکمل بوب کی طرف ہی آپ کا ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کچھ اور سوچ رہے ہو، وہ نہیں کرنا۔ میں بوب کے بارے میں سوچتے جانا ہے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے قد شغفاہا حباً، اگر 100 بار پڑھا جائے اور وہ آخر درود پاک عمل کے پڑھے تو جو پھونک انسان مار دیتا ہے وہ ہزاروں میل دور بھی اثر کرتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی طرف پھونک مارے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کرے، ویڈیو لائک کرے، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں۔